اب میں جعفری کو کیا کہتی کہ باہر والی کیٹ تو مجھ سے بھی 1000 گنا زیادہ خوبصورت خاتون ہے۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے ہیں، باہر سے آنے والی آواز کسی اور کی نہیں بلکہ بھابھی کی تھی، اور یہ اس بات کا سگنل تھا کہ شو شروع کیا جائے۔ چنانچہ بھابھی کا سگنل ملنے کے بعد بظاہر میں نے ہار مانتے ہوئے جعفری سے کہا، توبہ ہے جعفری، تم بھی نہ کہاں کی بات کو کہاں لے جاتے ہو، اور پھر واپس اس کے باہوں میں گرتے ہوئے بڑے رومانٹک لہجے میں بولی، تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے جان جی۔ میرے اس فکرے نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا، اور پھر جعفری نے اوپر سے دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ شو کا آغاز ہو گیا۔ چونکہ اس وقت تک ہماری شادی کو 2-3 دن ہو چکے تھے، اور شروع کے 1 دن کے بعد اب میں جعفری کے ساتھ کافی حد تک کھل چکی تھی، لیکن لولی پاپ والی حد ابھی تک برقرار تھی۔ عامل کالے علم سے زندگی اور موت، تانی تلسماتی کالے جادو کی طاقتوں کے ماہر، ہر جائز و ناجائز کام جیسا بھی ہو 100% گارنٹی سے حل کروائیں۔ جٹے ہوئے تعلق بحال، بلا وجہ شادی میں رکاوٹ کیوں، کاروباری بندش، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، طلاق کا مسئلہ۔ بے علم سے دنیا میں لاکھوں انسان اپنے جائز و ناجائز کام کروا رہے ہیں، ہر وہ کام کروائیں جو دوسرے عامل لیکن لولی پاپ والی حد ابھی تک برقرار تھی۔ پھر ہم دونوں برہنہ ہو گئے اور کام کرنا شروع کر دیا۔ جعفری کو میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے آگے لے آئی، اور پھر اس کا منہ بھابھی کی طرف کرتے ہوئے میں اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں بیڈ پر آ گئے۔ ہم دونوں اس اینگل سے بیٹھے تھے کہ ہم بھابھی کو صاف نظر آئیں، اور پھر جعفری نے دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا، اور کچھ منٹ کے بعد اس کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں اور وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے سر کو میرے اوپر رکھا، میں نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور اس وقت پھرتی رہی کہ جب تک میرے کانوں میں اس کے خراٹے لینے کی آوازیں نہ آنا شروع ہو گئیں، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند سو گیا ہے تو اسے اپنے اوپر سے ہٹا کر ساتھ لٹا دیا، اور کچھ دیر بعد میں اٹھی اور کپڑے پہن کر ڈرائنگ روم آ گئی جہاں پہلے ہی بھابھی موجود تھیں۔ چنانچہ میں بھی چلتی ہوئی بھابھی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی، اور میں نے اپنے الجھے ہوئے بالوں میں پن لگاتے ہوئے بھابھی کی طرف دیکھا اور اس سے بولی، جی بھابھی، ہمارا شو آپ نے دیکھا؟ تو بھابھی نے ہاں میں سر ہلا دیا، اور میں نے غور کیا تو ہمارا شو دیکھنے سے بھابھی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ لیکن میں نے بھابھی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، تو کیا کہتی ہیں اس مسئلے کے بارے میں؟ میری بات سن کر بھابھی مسکراتے ہوئے بولیں، مسئلہ؟ کیا مسئلہ؟ تو میں نے انہیں یاد دلاتے ہوئے کہا کہ یار وہی جعفری کا پینسل والا مسئلہ، اور کیا؟ تو بھابھی کہنے لگیں، ہاں یاد آیا۔ پھر میری طرف دیکھ کر بڑے پیارے انداز میں بولیں، اس مسئلے کی طرف تو میں بعد میں آؤں گی، لیکن اس سے پہلے بے شرم و حیا عورت مجھے یہ بتا کہ دروازہ پینٹ کروانے کے بعد تم نے ذرا بھی صاف نہیں کیا، اور ایسے ہی منہ اٹھائے میرے پاس آتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ بھابھی کی بات سن کر میں نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری اور بولی، اے میڈم، اپن کے ساتھ بچ بچ کر نہیں، ہمارا اگر تم کو اتنا ہی گندا لگتا ہے تو اسے خود صاف کر دو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے نیچے والا لباس نیچے کر دیا اور بھابھی سے کہا، چل شروع ہو جا۔ بھابھی بولی، یہ کام صرف تیرا منہ رکھنے کو کر رہی ہوں، ورنہ قسم لے لو میں نے آج تک ایسا گندا کام زندگی میں نہیں کیا۔ پھر وہ اپنی سیٹ سے اٹھیں اور چلتی ہوئی میرے پاس آ کر نیچے قالین پر بیٹھ گئیں اور مجھے اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کیا، اور پھر انہوں نے لولی پاپ والا کام شروع کر دیا
اس طرح کچھ ہی دیر میں انہوں نے مجھے بالکل صاف اور شفاف کر دیا۔ اس کے بعد بھابھی اٹھیں اور بولیں، آجا رانی، اور میں بھی چلتی ہوئی بھابھی کی طرف چلی گئی اور لولی پاپ والا کام شروع کر دیا۔ فارغ ہونے کے بعد ہم دونوں پہلے کی طرح دوبارہ سے اپنی اپنی سیٹوں پر جا کر بیٹھ گئیں، اور کچھ دیر بعد بھابھی نے ایک جھرجھری سی لی اور کہنے لگیں، یہ نیو شادی شدہ جوڑے میں بھی کس قدر جذبات ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر مجھ جیسی میچور عورت کے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، ہما، میں نے اچھی طرح سے جعفری کو دیکھا ہے یار، وہ اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے کہ تم نے شور مچایا ہوا ہے، نارمل سے بس تھوڑا سا ہی پتلا ہے۔ پھر وہ بولی، ویسے تو اس کو میرے حساب سے تم نارمل کہہ سکتی ہو، لیکن جب میں تمہاری طرف نگاہ دوڑاتی ہوں اور تمہارے اندر بسنے والی پاور کا اندازہ لگاتی ہوں تو تمہارے حساب سے تھوڑا کمتر درجے کا پاتی ہوں۔ پھر کہنے لگی، ہما، تم نے غور نہیں کیا، جعفری کی تمہارے لیے محبت بہت اعلیٰ کوالٹی کی ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کا یہ پیار اس سے جھلکتا ہے، اس لیے میری پیاری ہما، میری رائے میں اس کی محبت تمہارے پر غالب آنی چاہیے۔ تو میں نے بھابھی کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ بھابھی، میں بھی جعفری سے بہت محبت کرتی ہوں، بس اس نے مجھے تھوڑا مایوس کیا۔ تو بھابھی کہنے لگیں، تمہارے مایوس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اتفاق سے تم شادی سے پہلے بڑے بڑے دیکھ لیے تھے اور تم ان سے جعفری کا مقابلہ کرتی ہو تو مایوس ہو جاتی ہو۔ اس کے مقابلے میں فرض کرو کہ اگر تم نے پہلی دفعہ دیکھا ہوتا تو یقین کرو آج تم کبھی بھی جعفری کو دیکھ کر مایوس نہ ہوتی۔ ہاں، میرا مشورہ ہے کہ اپنے دل سے تم جعفری والی بات کو نکال دو اور اپنے پتی دیو کے ساتھ سدا خوش رہو۔ اس کے بعد بھابھی نے مجھے کافی ساری اور نصیحتیں کیں جن کو میں نے بڑے غور سے سنا اور انہیں اپنے پلو سے باندھ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بھابھی کی باتیں سن کر میرا ذہن کافی حد تک کلیئر ہو گیا تھا۔ اس طرح ہماری شادی کو مزید 1 سال گزر گیا اور بھابھی کی نصیحت کے مطابق میں نے جعفری کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر اس کی محبت اور چاہت پر اپنا سارا فوکس مرکوز کر دیا۔ اس دوران جعفری کی محبت میں تو کوئی کمی نہ آئی، البتہ لیکن کچھ عرصے بعد ہماری لائف میں کچھ ٹھہراؤ ضرور آ گیا۔ پہلے تو جعفری تقریباً ڈیلی دروازہ پینٹ کیا کرتے تھے، جس سے کافی حد تک میری تسلی ہو جایا کرتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ڈیلی سے دوسرے دن پر آ گئے اور پھر ہوتے ہوتے یہ نوبت چوتھے 5ویں دن آت پہنچی۔ جعفری سے میں جو پہلے ہی تھوڑی مایوس تھی، اوپر سے اس کی اس روٹین نے مجھے اندر سے کافی بے چین کر دیا تھا، لیکن میں نے اظہار کسی سے نہیں کیا اور خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ میرے اندر کی یہ بے چینی کم ہونے کے بجائے اندر ہی اندر بڑھتی جا رہی تھی اور بے بسی سے اپنے اندر بڑھتی ہوئی اس بے چینی کو دن بدن آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس طرح 1 سال اور بیت گیا۔ ہاں، آپ کو ایک بات بتانا تو بھول ہی گئی کہ وہ یہ شادی کے بعد جعفری نے مجھے اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ ہاں، ویکینڈ پر یا عید شب برات بہاول پور میں ہی مناتے تھے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔